اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ میں تشریح احکام کے ساتھ نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ یہاں تیسرے پارے کے آغاز میں ان خصائص کا ذکر ہے جو بعض انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ کسی کو سیاست و قیادت عطا ہوا، کسی کو بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا، کسی کی تعلیم واضح معجزات سے کی گئی۔ یہ تمام انبیاء حضور مرتبہ کے باوجود فضل و شرف میں ایک جیسے نہ تھے، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ جیسے بعض انبیاء کو دوسرے بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ان کی امتوں کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ کیونکہ بہت ساری خصوصیات اور امتیازات کی بنا پر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی دوسری تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ انبیاء کے فضائل اور فرق مراتب کو بیان کرتے ہوئے یہ سورت ہمارے سامنے اس آیت کو پیش کرتی ہے جو کتاب اللہ کی افضل ترین آیت ہے۔ میری مراد آیت الکرسی ہے جو 50 کلمات اور 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ اس میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے، کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً۔ تیسرے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بھی جب انہوں نے نمرود بن کنعان جیسے سرکش اور متکبر بادشاہ کے ساتھ مباحثہ کیا تھا، اور وہ قصہ بھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا منظر دکھا دیا جائے۔ یوں حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں ایک تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر خیال پیدا ہوا تھا کہ نامعلوم اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کیے جائے۔ چنانچہ خود ان پر 100 سال کے لیے موت مسلط کر دی گئی، پھر انہیں زندہ کیا گیا۔ سورہ بقرہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ میں 5 جگہ احیاء موتیٰ یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا موضوع ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا اس مقتول کے واقعے میں جو گائے کا گوشت جسم کے ساتھ لگنے کے بعد زندہ ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کے ان معاندین کے قصے میں جنہوں نے رؤیت باری تعالیٰ کا مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، کوئی دور پہ گئے، اللہ تعالیٰ کی تجلی کوئی دور پہ پڑی، کوئی دور جو ہے وہ جل کر راہ ہو گیا، وہ لوگ بھی جو ہے اس وجہ سے جو ہے مر گئے۔ اس قوم کے قصے میں جو طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے باہر کر کھڑی ہوئی تھی، اور حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سورہ بقرہ میں جو ہے مضامین ہیں، ان میں سب سے پہلی بات کہ دین اسلام انسانیت، انفاق فی سبیل اللہ، اخوت اور محبت اور فضل و احسان کا دین ہے۔ انسانی فلاح کوئی پہلو ایسا نہیں جس کی قرآن نے دعوت نہ دی ہو، اور نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں جس کی اسلام نے ترغیب نہ دی ہو۔ سورہ بقرہ میں انداز بدل بدل کر انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا مراد، اور اس کے آداب بھی بتائے گئے۔ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں اور اخلاص کی بنا پر انہیں حاصل ہونے والے ثواب کو اس کاشتکار کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور اس سے 7 بالیاں اگاتی ہیں، اور ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یوں کاشتکار زمین کو ایک دانہ دے کر اس سے سینکڑوں دانے واپس لے لیتے ہیں۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں نیکی حاصل کر لیتا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص جو محض دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اسے اس کسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی فصل ایسی چٹان پر ہوتا ہے جس پر مٹی کی ہلکی سی تہ بچھی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر تیز بارش ہو جائے تو مٹی اور بیج دونوں بہہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ صدقہ خیرات کے شرائط اور آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا ایسے صدقہ خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دلاداری کی جائے۔ ایسے صدقہ خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دلاداری کی جائے۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ ایک ایمان والوں اپنی کمائی میں سے اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا اس میں سے بھی عمدہ چیز ہی خرچ کرو، اور ایسی رسی چیز اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا جو اگر تمہیں دی جائے تو کبھی نہ دو سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ اگر تم صدقات اعلانیہ دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپ کر ضرورت مندوں کو دو
تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سورہ بقرہ میں جو شرعی مسائل بیان کیے گئے ان میں ہمارے دور کا ایک اہم مسئلہ حرمت ربا کا ہے، یعنی سود کے حرام ہونے کا۔ سود خور کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو جنات اور شیاطین کے اثرات کی وجہ سے خفتی اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی سود خور کا حال خفتیوں اور پاگلوں جیسا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن وہ قبر سے بھی یوں ہی کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد سود پر ایسی وعید سنائی گئی کہ اس جیسی وعید کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی قرآن میں نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور لوگوں پر تمہارا جو سود باقی رہ گیا ہے اگر تم واقعی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اللہ کا جب اعلان جنگ ہو نا تو اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز جو وہ ہدایت ہے۔ اللہ جو ہے ہدایت کی دولت سے رکھتا ہے۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ قرآن نے صدقے کے فضائل و آداب بیان کرنے کے بعد سود کے نقصانات اور تباہکاریاں بیان کی ہیں۔ اصل میں صدقہ اور سود متضاد نظام ہے۔ صدقے میں احسان، پاکیزگی اور تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ سود میں بخل، گندگی اور خود غرضی پوشیدہ ہوتی ہے۔ صدقے میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ سود میں اصل مال سے بھی زیادہ لینے کی شرط ہوتی ہے۔ صدقے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، جبکہ سود سے باہمی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ کی محبت کا اعلان اور مغفرت کا وعدہ ہے، جبکہ سود خور پر لعنت کی وعید اور اعلان جنگ ہے۔ سود کے نفسیاتی، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی نقصان اتنے واضح ہیں کہ آپ سود کے حامی بھی زمین زبان سے ان کا اعتراف کرنے لگے ہیں۔ سود کی حرمت کا حکم بیان کرنے کے بعد دین تجارت یعنی قرض، دین تجارت، باہمی لین دین اور رہن سہن کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ احکام اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مالی معاملات کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، اور یہ کہ اسلام دین اور دنیا، عبادت اور تجارت، جسم اور روح سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سب سے پہلا یہ کہ ادار کے تمام معاملات تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے۔ کسی کو ادار دے تو لکھ لینا چاہیے۔ جب ادار کا معاملہ کیا جائے تو اس کی میعاد ضرور مقرر کر لی جائے کہ مہینے بعد دینا ہے، 2 مہینے بعد دینا ہے، کب دینا ہے۔ میعاد بھی ایسی مقرر کی جائے جس میں کوئی ابہام نہ ہو، اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو دینا ہے، 15 کو دینا ہے، بار واضح ہو، ابہام نہ ہو۔ یہ نہیں دے دیں گے، جس بات دے دیں گے، کیا دے دیں گے، مطلب دے دیں گے تو موت تک ہوتا ہے ٹائم، پھر اگلا مہینے سے دیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھی کا بھی پچھتا ہے۔ اور نفس مدد تجارت کی صورت میں ضرور تحریر اور اگر نقد کام ہو تو پھر تحریر کی ضرورت نہیں، کیونکہ سورہ بقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ، سود، طلاق اور عزت جیسے متعدد شرعی احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس لیے سورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یوں ہی سورت کے اختتام جامع ترین دعا پر کیا گیا، جس میں مسلمانوں کو سکھایا گیا کہ وہ بارگاہ الہی میں یوں درخواست کیا کرے کہ اللہ اگر احکام کی تعمیل میں آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ جب تک مسلمان احکام الہی پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر استغفار کرتے رہیں گے، نیک اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہود جیسے انجام بد سے بچے رہیں گے۔ سورہ آل عمران تیسرے پارے کے 8 رکوع تو سورہ بقرہ پر مشتمل ہے، 9واں رکوع سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت کے اتفاق مطلوب ہے، اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ کیونکہ اس سورت میں حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام آل عمران رکھ دیا گیا۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ ان دونوں صورتوں کے مضامین ہر درجہ مناسب ان دونوں کی صورتوں مناسب پائی جاتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صورتوں کو ظواہرین، 2 روشن چیزیں یا شمس و قمر قرار دینا ان کے درمیان مناسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اہل کتاب سے خطاب ہے
مگر سورہ بقرہ میں زیادہ تر یہود سے خطاب ہے، جبکہ آل عمران میں اصل خطاب نصارہ یعنی عیسائیوں سے ہے۔ پھر یہ دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوا اور دونوں ہی صورتوں کی ابتدا میں قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا۔ اس صورت کی تقریباً 80 آیات اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں نصارہ کے 60 افراد شامل تھے۔ وفد کے شرکاء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کیا اور انہیں معاذ اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں ان کے اس غلط استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ کے کلام میں دو قسم کی آیات ہیں، بعض آیات وہ ہیں جو اپنی مراد پر دلالت کرنے میں بالکل واضح ہیں، ایسی آیات کو محکمات کہا جاتا ہے اور قرآن کریم کا غالب حصہ محکمات پر ہی مشتمل ہے، اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کی حقیقی اور یقینی مراد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں یا جن میں سے کسی بھی وجہ سے اشتباہ پایا جاتا ہے۔ ایسی آیات کو مشتبہات کہا جاتا ہے۔ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں، اور جن کے دل میں کجی اور دباؤ میں خطور ہوتا ہے وہ مشتبہات کی غلط تعویلیں کرنے اور ان کی مراد تک پہنچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کلمت اللہ اور روح اللہ جیسے الفاظ مشتبہات کی قسم میں سے ہیں۔ ان مشتبہات کی بنیاد پر شرکی عقائد کی عمارت کھڑی کرنا پانی پر نقش بنانے کے سوا کچھ نہیں۔ توحید اور ایمان کے دلائل بالکل واضح ہیں، ان کا انکار کوئی شخص کر سکتا ہے جو بصیرت سے بالکل پورا ہو۔ اس کائنات کی ہر چیز یہاں تک کہ خود باری تعالیٰ، اس کے پاک فرشتے اور نیک علماء توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ جیسے اللہ توحید کی گواہی دیتا ہے، اسی طرح وہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ اس کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ یہود و نصارہ کا اس کی حقانیت کے بارے میں جھگڑا کرنا سوائے کفر و عناد اور کچھ نہیں۔ اگلی آیات میں مسلسل اہل کتاب کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے جرائم بیان کیے گئے ہیں۔ یہی ہے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، خون ریزی کی، اللہ کے نیک بندوں پر مظالم ڈالے، مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی رشتہ اور ناطہ نہیں، اور کافر کبھی بھی مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا، اور کافر کبھی بھی مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ 3 عبرت آموز قصے۔ اگلی آیات میں سورہ آل عمران 3 عبرت آموز قصے بیان کرتی ہے۔ یہ تینوں قصے انتہائی عجیب و غریب ہیں اور تینوں اللہ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ہے، جنہیں عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی زوجہ اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، نعوذ باللہ، اور یوں بدترین گمراہی کا شکار ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران اللہ کے نیک بندے تھے اور آپ کی والدہ عیسیٰ بنت پاکوس صاحب کردار اور پاک خاتون تھی۔ عرصے تک ان کے ہاں بچہ پیدا نہ ہوا۔ ایک دن پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانا کھلا رہا تھا، دیکھ کر دل مچل گیا، اولاد کی آرزو پیدا ہو گئی۔ اللہ کے حضور دعوت پھیلا کر درخواست کی اور نظر مانی کہ اگر تو نے مجھے اولاد عطا فرما دی تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ دستور یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک صالحہ یہ بھی پیش آ گیا کہ نومولود بچی کے والد کی انتقال فرما گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ثابت دستور کے خلاف زوجہ عمران کی نظر قبول فرما لی اور اپنے زمانے کے بہترین انسان حضرت زکریا علیہ السلام کو بچی کی کفالت اور تربیت کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بچی کی کرامتیں اور بے موسم پھل دیکھا تو ایک دن پوچھا، اے مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جس سے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ معصوم بچی کا ایمانی جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی آرزو جاگ اٹھی، حالانکہ ان کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی اور بیوی بھی بوڑھی ہو چکی، 5 تو تھی لیکن ظاہری اسباب کے مخالف کے باوجود انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ اپنے رب سے دعا کی، ربنا هب لنا من ازواجنا، اے میرے رب مجھے اپنی خصوصی عنایت سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو بھی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکستہ دل کی
کی ہوئی دعا قبول کروا لی اور ایسے بیٹے کی بشارت سنائی جو 4 صفات کا حامل ہوگا۔ وہ کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور آپ پر ایمان لائے گا۔ وہ علم و تقوی اور زہد و عبادت میں سیادت کے مقام پر فائز ہوگا۔ وہ انتہائی عفیف ہوگا، قدرت اور قوت کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جائے گا، اور وہ انبیاء اور صلحاء کی جماعت کا ایک فرد ہوگا۔ تیسرا عبرت آموز قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ حضرت مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ اس اعتبار سے عجیب اور قدرت الہی کا نمونہ ہے کہ ان کے والدین بڑھاپے کی تجویز پر قدم رکھ چکے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عجیب ترین ہے، کیونکہ آپ کی ولادت والد کے بغیر سراسر معجزانہ طریقے سے ہوئی۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بیٹے کی خبر دی تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا، اسی طرح ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے، لیکن ان معجزات کو دیکھ لینے کے باوجود یہود کو ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل نہ ہوئی اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کی تدبیر کر لی، پھر سب نے دیکھ لیا کہ اللہ کی تدبیر غالب رہی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے اچھا ہے۔ یہود کا دعویٰ تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دے کر قبر میں دفن کر دیا۔ 3 دن تک وہیں رہے، پھر قبر پھٹی اور آسمان پر چلے گئے اور وہاں رب کے عرش پر تشریف فرما ہو گئے۔ متحدہ ہندوستان میں ایک مدعی نبوت کی ابتدا کرنے والے طریقے کا دعویٰ ہے کہ آپ سولی پر زخمی ہو گئے تھے، آپ کو مردہ سمجھ کر قبر میں دفن کر دیا گیا، شاگردوں نے آپ کا علاج کیا جس سے آپ تندرست ہو گئے، پھر آپ ہجرت کر کے کشمیر کو چلے اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ قادیانی جو بغیر جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان تمام دعووں کے برعکس قرآن کا دعویٰ اور اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا دیا گیا تھا۔ آپ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اور پھر اپنی زندگی پوری فرما کر تبھی موت مریں گے۔ سورہ آل عمران میں جس وقت اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے اسی وقت موت دوں گا جو وقت موت کے لیے مقرر ہے، اور فی الحال میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں اور میں تجھے کافروں کے الزامات سے پاک کیے دیتا ہوں اور تیری اتباع کرنے والوں کو قیامت کے دن کافروں پر غالب کر دوں گا۔ نجران کے وہ عیسائی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مناظرہ کے لیے مدینہ منورہ آئے گے، جب وہ تمام دلائل سننے کے باوجود حق کا احترام کرنے پر تیار نہ ہوئے تو اللہ کے حکم سے آپ نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ مباہلہ کا مطلب یہ کہ اپنے گھر والوں کو تم بھی لے آؤ، اپنے گھر بار کو جانوروں کو کھلے میدان میں نکل جاتے ہیں اور جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں جو حق پہ وہ زندہ رہے اور جو باطل پہ ہے وہ مر جائے، اس پہ اللہ کا عذاب نازل۔ یعنی تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ اور میں اپنے اہل و عیال کو لے آتا ہوں، پھر ہم مل کر خوشی و خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت۔ عیسائیوں کا یہ امت جو 60 افراد پر مشتمل تھا، ان میں سے 14 انتہائی مذہبی رہنما شامل تھے، علمی لحاظ سے بڑے پائے درجے کے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی مباہلہ یہ تیار نہ ہوا بلکہ آپ کو جزیہ دینے پر راضی ہو گئے، یعنی ٹیکس دے کر عیسائی جو ہے راضی ہو گئے کہ ہم اسلامی حکومت کے تحت رہیں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران تمام اہل کتاب کو، اور وہ یہودی ہو یا نصرانی، ایک ایسا کلمے پر متفق ہو جانے کی دعوت دیتا ہے جس کی تلقین تمام انبیاء نے، جس کی تعلیم چاروں کتابوں سمیت تمام آسمانی صحیفوں میں دی گئی، اور وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے۔ یہود و نصارہ کی بدعقیدیوں، بددیانتیوں اور ان کے جھوٹ و افتراء کو بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد دیا تھا کہ اگر ان کی موجودگی میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو سب آپ پر ایمان لاویں گے، اور اگر تمہاری موجودگی میں وہ نہ آئے تو پھر تمہاری امت ان کی اتباع کرنے اور ان پر ایمان لانے کی پابند ہوگی۔ انبیاء سے عہد حقیقت میں ان کی امتوں سے عہد تھا، مگر افسوس کہ ان انبیاء کی امتوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی اور تصدیق اور مدد کے بجائے تکذیب اور مخالفت پر تل گئے۔
یہ آیت کریمہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء ثابت کرتی ہے۔ تیسرے پارے کے اختتام پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ایمان اور کفر دو ایسی ضدیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے ان لوگوں کی سخت مذمت بیان کی گئی جو ایمان سے مرتد ہو جاتے ہیں، ضلالت کو ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں اور جن کا حالت کفر میں انتقال ہو جاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں جن مضامین کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون ہے۔ چوتھے پارے کے آغاز میں اس مضمون کی مناسبت سے ایک اہم ہدایت دی گئی، وہ یہ کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ لگایا جائے۔ مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب کی قربانی اور ایثار ضروری ہے۔ اور اہم مضامین چوتھے پارے میں یہ ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ ٹھہرا لیا تو اس پر اہل کتاب نے بڑا شور و غوغا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرماتے ہوئے بیت الحرام کو تین خصوصیات کے ساتھ بیان فرمایا۔ پہلی یہ کہ اس روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہے، جس میں مقام ابراہیم، زمزم، حتیم شامل ہے۔ تیسری یہ کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم۔